متوسلین، اہل محلہ، اہل شہر، خانقاہ گلزاریہ میں سبھی لوگوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پیر و مرشد کی محفل کو سجایا، جنہوں نے اپنا وقت دیا، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن لگایا۔ مولا ان کے وقتوں کو، ان کے تن کو، ان کے من کے، ان کو دھن کو قبول کرو، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کی محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس میں کوئی گناہگار بندہ بیچ آ جائے تو ان ذاکروں کے صدقے میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر ذکر کی محفل میں کوئی گناہگار بھی آ جاتا ہے تو مولا اس کو بھی نیک اور طیب و طاہر فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عظمت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر کی محفل کی عظمت کتنی ہے۔ جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سجایا جاتا ہے، وہ محفل پر نور ہوتی ہے، اور ان محفلوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ 2 منٹ کی ہماری گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے علی شیر بھائی جو سرکار کے بے حد پسندیدہ کلام پڑھتے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو زندہ رکھیں اور 2 منٹ کی گفتگو کو سماعت کریں۔ بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم کسی ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں اور ارادہ کر کے وہ چل دیتا ہے راہ خدا کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جاؤ زمین کے اندر، بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں ان سے کہو اس کے لیے دعا فرمائیں، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان سے کہو اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آسمان کے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا فرماؤ تاکہ اس کی راہیں آسان ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو میری طرف آ کر تو دیکھ، تیری راہیں نہ کھول دے تو کہے گا، تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دے تو کہے گا، تو میرے لیے بک کر تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دے تو کہے گا، تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دے تو کہے گا۔ یہ وعدے خدا کے ہیں، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ جو راہ خدا میں قدم رکھتا ہے اللہ اس کی راہوں کو مشاہدہ فرما دیتا ہے۔ اب راہ خدا سمجھنا ہے کہ راہ خدا کا ہے، راہ خدا کہیں اور نہیں، اللہ والوں کی راہ کو ہی راہ خدا ہے۔ آپ اپنے گھر سے ارادہ کر کے جو چلے ہیں ذکر کی محفل کے لیے تو نعمتیں، برکتیں اور نیکیاں آپ کے جو ہے قریب آتی چلی ہیں۔ جو قدم آپ اس خانقاہ کے لیے بڑھتے گئے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے آئے ہیں، اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں خاص مولا کی نظر ہوتی ہے، اور جس بزرگ کا ذکر ہوتا ہے اس کے تمام شجرے کے اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں۔ اس پیر و مرشد سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب حاضر ہوتے، میرا یقین ہے کسی کا ہو یا نہ ہو، اور ان کی نظر جب پڑ جاتی ہے تو وہ صاحب کمال ہو جاتا ہے۔ کیا پتا کس کی نظر پڑ گئی تم صاحب کمال ہو گئے۔ اس لیے اولیاء کی محفل میں جب جائیں تو وہ ادب ہو کے جائیں۔ اسلام نے ادب سکھایا ہے، کیونکہ اسلام مکمل ایک ادب کا نام ہے، مکمل محبت کے پیکر کا نام ہے۔ ہمیں محبت سکھائی گئی، ہمیں ادب سکھایا گیا، ہمیں عقیدت سکھائی گئی، ہمیں خدمت سکھائی گئی۔ اگر ہمارے اندر خدمت خلق نہیں ہے تو وہ ہونا ہمارا بیکار ہے۔ محبت مخلوق خدا نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو بیکار ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ادب اور عقیدت اور محبت اور خدمت اور اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر میرا عمل ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ آج تھوڑا دیر بچوں خاموش تھوڑا سا ہو جائے، 2 منٹ کی بیٹا بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نظر ہوگی۔ آج ہمارے اندر سے ادب نکل رہا ہے، آج ہمارے اندر سے مخلوق خدا کی خدمت نکل رہی ہے، آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ایک ہے، آج جو ہم گمراہی میں چلے جا رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، سرکار نے میرے پیر و مرشد نے اپنی کتاب آئینہ طریقت، پیر کی ضرورت کیوں میں فرمایا
آپ نے فرمایا کہ آج گمراہی کے دو اسباب ہیں، ایک خدا رسول کی نافرمانیاں اور دوسرے گناہوں کی زیادتی۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، جو حکم الہی آیا، جو رسول کا فرمان آیا، ہم نے اس سے پلٹ کار کیا، ہم نے اپنے اوپر رب کی مرضی نافذ نہیں کری، اپنے نفس کی مرضی نافذ کر لی۔ آج ہم بندے خدا کے نہیں بلکہ بندے نفس کے بن کے جی رہے ہیں۔ ہمارے اوپر رب کی مرضی چلنا چاہیے تھی، لیکن ہمارے اوپر نفس کی مرضی چل رہی ہے۔ اب نفس کی مرضی سے رب کی مرضی جو نافذ کرتا ہے، کائنات میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج نہیں ہے، صرف خانقاہوں کے علاوہ۔ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر نفس کا تزکیہ کرا جاتا ہے اور قلب کا تصفیہ کرا جاتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور مرشد کامل جو ہوتے ہیں تمہارے نفس کا تزکیہ کر کے تمہارے نفس پر رب کی مرضی کو نافذ فرما دیتا ہے۔ یہ مرشد کامل کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے شاہ درگاہی محبوب الہی کی یہ نگری ہے۔ ذرا دیکھیے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے۔ پیلی بھیت کی بستی ہے، کھکرا ندی ہے۔ سرکار شاہ درگاہی محبوب الہی کی پہلی ملاقات ہے سرکار حافظ پاک سے۔ پہلی ملاقات آپ کی پیلی بھیت کی بستی میں، کھکرا ندی کے پاس۔ سرکار نے سن رکھا تھا کہ ایک درویش اکمل ہے جو اگر نظر ڈال دیتا ہے، آ گئے جب موج میں قطرے کو دریا کر دیا، ڈالتی نظر ایسی بندے کو مولا گئے۔ ایسا صاحب کمال فقیر ہے، صاحب کمال درویش ہے، چلو اس سے ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ سرکار درگاہی محبوب الہی فیض بخش حضور پہنچے کہ جب سرکار پہنچے تو ہمارے حافظ شاہ جمال اللہ حضور سلطان بادشاہ، لیکن وہ کیا نہیں کہتے ہیں، انداز شاہانہ اور حال فقیرانہ، انداز شاہانہ اور حال فقیرانہ، سادہ سا لباس پہنے ہوئے سرکار حافظ شاہ جمال اللہ کھکرا ندی کے حجرے میں بیٹھے۔ سرکار محبوب الہی جب اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا، آپ نے نام بہت سنا تھا، تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ آپ نے دیکھا یہ تو سادے سادے لباس پہنے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں اتنے باکمال فقیر، یہ صاحب کمال کیسے ہو سکتے ہیں، درویش اکمل کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ وہاں سے واپس آئے، سرکار حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا ارے بھائی درگاہی اندر تو آؤ۔ اب جب دوبارہ جو سرکار نے بلایا ہے، اب یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے کیا ہے۔ حضرت عمر نے جب ان کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر کی، تو قرآن کی تلاوت، نماز، عبادت کرنا شروع کری، تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا، حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے، پتہ چل گیا کہ میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے، میری بہن تلاوت کر رہی ہے، رسول کو مان لیا ہے، بیان سے تلوار باہر نکال لی۔ پوچھا کہ ان کے کتنے آدمی ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کہ 39 لوگ ہو چکے ہیں۔ تو ارادہ حضرت عمر کا تھا کہ ان کا 40واں آدمی ہم ہونے نہیں دیں، اور تلوار لے کے جو ہے بارگاہ رسالت میں چل رہی ہے۔ جو حضرت عمر تشریف آگے بڑھتی جا رہی ہے، آتے جا رہے ہیں، جب دروازے پہ آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر آئے، آپ نے فرمایا اندر آ۔ اور عمر کا چاہو جلال پورے مکے کے اندر مشہور تھا، تلوار عمر کی مشہور تھی۔ اب دیکھیے جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے، ویسے ہی نظر مصطفیٰ ان کے قلب کے اوپر پڑی، اور ان کا تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب ایک توجہ کاملہ سے آپ نے فرما دیا۔ اسی جگہ پر آپ نے تلوار رکھ دی اور کہا سرکار اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا ویسے ہی اللہ ان سے راضی ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ابھی حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی ہے، حضرت عمر نے ابھی روزہ نہیں رکھا ہے، تلاوت نہیں کری ہے، حج زکوٰۃ اور قربانی نہیں کری ہے، خالی نظر مصطفیٰ کا یہ کمال تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ توجہ کاملہ ایک ایسی ڈالی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایسے ہی سرکار شاہ درگاہی محبوب الہی پر ایک توجہ کاملہ سرکار محی الدین حافظ شاہ جمال اللہ کی پڑی، آپ صاحب کمال ہو گئے، 7 زمین نیچے 7 آسمان اوپر اور روشن 14 طبق ہو گئے۔ تو بے ساختہ آپ نے فرما دیا، اگر کسی کے سامنے کہا جائے تو وہ کفر کا فتویٰ میرے اوپر لگا دے گا۔ بے ساختہ فرما دیا کہ جمال الہی اندر موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ جمال الہی کا، اللہ میاں کا جمال موجود ہے۔ آپ کو کہا بھی جاتا ہے جمال اللہ کا جمال جس میں نظر آ گیا وہ حضرت محی الدین کا چہرہ ہے، اللہ کا جمال جہاں نظر آ رہا ہے۔
تو وہ نظر ایسی ڈالتے ہیں، ایسی توجہ ڈالتے ہیں کہ بندے کے نفس کو اور قلب کو طیب و طاہر کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا وہ فلاح کو پہنچ گیا۔ جس نے خود کو پاک کر لیا وہ فلاح کو پہنچ گیا۔ اب خود کو پاک کرنا یہاں کون سی پاکی ہے؟ اللہ پھر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو کتاب و حکمت کی باتیں بتاتا ہے، کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہوئی ہے وہ تم کو پاک کرنے کے لیے۔ اب وضو اور غسل کا طریقہ تو سارے فرقے کے لوگ جانتے ہیں۔ اسلام 73 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے۔ اسلام 73 فرقے اسلام کے ہیں۔ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے 72 جہنمی ہے اور 1 جنتی ہے۔ ان 72 کے بعد بھی طریقہ غسل کا اور وضو کا موجود ہے۔ وہ بھی غسل کرنا جانتے ہیں اور وضو کرنا جانتے ہیں، اس کو سنت بھی جانتے ہیں، فرائض بھی جانتے ہیں، اور وہ بھی اپنی عبادت اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، غسل اور وضو کر رہے ہیں۔ اگر غسل اور وضو سے بندہ پاک ہو جاتا، اللہ جس کو فرما دے کہ وہ کامیاب ہے، قرآن میں جس کو اللہ کامیابی کا اعلان کرتے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جس کی کامیابی کا اعلان کرتے تو سمجھ میں آیا کہ پھر وہ پاکی کا طریقہ کوئی دوسرا ہے، وہ پاکی کا طریقہ کوئی دوسرا ہے۔ جب وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر آتا ہے جس کے لیے تم دعا راتیں مانگے اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اور کن کے راستے پر انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر۔ تو اللہ انعام ان لوگوں پر نازل کرتا ہے جو باطن میں پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی خانقاہوں میں جو آتے ہیں اور مرید ہوتے ہیں، سب سے پہلے مرشد کامل ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے نفس کی بیماریوں کو ختم کر کے ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہیں، اور پاک و پاکیزہ کر کے ان کو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں اور اللہ سے ان کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگ آئے، تہہ دل سے آپ کا شکریہ۔ آپ کسی سے بھی بیعت ہے، کسی کو بھی مانتے ہیں، کسی بھی سلسلے میں داخل ہے، اپنے پیر و مرشد کا ادب کریں، خدمت کریں، اطاعت کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اطیع اللہ باطیع رسول پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کے قرینوں کو بدلیں۔ مرید جو ہے ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جب وہ بندہ مرید ہوتا ہے تو وہ ایک ارادہ کرتا ہے۔ مرید لفظ ارادہ سے نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج سے جو پچھلے گناہ میں نے کیے تھے ان کو سب کو میں ترک کرتا ہوں، اور جو میں نے پچھلی زندگی نفس کی مرضی سے گزاری تھی آج سے اس کو سب کو ختم کر کے اپنے رب کی مرضی پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر ہم مرید ہونے کے بعد بھی نہیں بدل پائے تو ہمارا مرید ہونا کیا ہے؟ وہی فائدہ ہمارا مرید ہونے سے۔ اگر رب کی مرضی میرے اوپر نافذ نہیں ہو رہی ہے، رب کی مرضی نہیں چل رہی ہے، تو پھر ہمارا مرید ہونا کیسا ہوگا؟ خانقاہ گلزاریہ تمام دنیا کو یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے نفس اور اپنے قلب کو پاک کرے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اور مرشد کامل کی تلاش کرے جو ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما ہے۔ اور ایسا رہبر ہمیں چاہیے جو ہمارا تزکیہ نفس کر سکے، تزکیہ قلب کر سکے، ہمیں وہ علوم عطا کرے، وہ علم عطا کرے جس علم کی تلاش کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گیا۔ 10 منٹ کی گفتگو تمام ہوئی۔ آپ لوگ کسی نہ کسی کے تو بیعت ہے، سب لوگ کسی نہ کسی کے مرید ہوتے ہیں، جو نہیں ہے وہ مرید جس کے بھی بہتر سلسلہ دیکھے وہاں بیعت ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا من لا شیخ فی الدنیا ففی الشیخ شیطانہ، جس کا پیر دنیا میں نہیں ہوتا اس کا آخرت میں پیر شیطان ہوتا ہے۔ اب پیر کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ پیر کی ضرورت ہمیں جو ہے تعویذات کے لیے نہیں ہے، پیر کی ضرورت ہمیں تعویذ کے لیے گڈھے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیر کی ضرورت ہمیں تزکیہ نفس کی ہے، تزکیہ قلب کے اپنے اندر کو بدلنے کے لیے، اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ جب ہم پاک ہوں گے تو قرآن کریم کی آیت ہے قد افلح من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو۔ ہمیں کامیابی چاہیے، ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ جیسے کوئی کپڑا ہو، اس کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو آپ نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ سوچو آپ کا قلب ناپاک ہو تو نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ نماز کی قبولیت کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز مقبول ہوتی ہی نہیں ہے جب تک حضور قلب نہیں ہوتی۔ جب حضور قلب حاصل ہو جاتا ہے تب اللہ نمازوں کو قبول فرماتا ہے۔
لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز مقبول ہی نہیں ہے جب تک حضور قلب نہیں۔ اب حضور قلب کے لیے ہمیں خانقاہوں میں آنا پڑتا ہے، اور خانقاہوں میں وہ مجاہدات، وہ ریاضات کرائی جاتی ہیں، وہ عبادات سکھائی جاتی ہیں، وہ مجاہدے کرائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لیتا، ہمارا حضور قلب ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا حضور قلب ہو جاتا ہے تو الصلاۃ معراج المؤمنین، پھر جو مومن کی بے نماز ہوتی ہے وہ مثل معراج کے ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم حدیث جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اسلام کیا ہے، یہ بتائیے ایمان کیا ہے، یہ بتائیے احسان کیا ہے۔ تو کم لفظوں میں آخری لفظ پر آتے ہیں جہاں سے تصوف کی اور سلوک کی شروعات ہوتی ہے کہ احسان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا احسان یہ ہے عبادت تم اس طرح کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ نہیں